اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جن کاموں سے میں نے تمہیں روک دیا ہے ان سے رکنا ضروری ہے۔ اب یہ بات ذہن کے اندر بٹھا لی جائے کہ کتنے اللہ کے احکام ہم مانتے ہیں زبان سے اور کتنے عمل کے ساتھ مانتے ہیں۔ جب ہم خود اس کا محاسبہ کرنے لگ گئے، ہم نے اپنی ذات پر تھوڑی سی توجہ ڈال لی، دیکھ لیا ہمارا قول اور فعل دونوں متضاد نظر آتے ہیں۔ ہمارا کردار اور ہمارے افکار اور گفتار بالکل اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے کے مخالف ہیں، کہتے کچھ ہیں کرتے کچھ ہیں۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے وارننگ دے دی ہے، یہ بات ذہن نشین کر لی جائے۔ وَاعْلَمُوا، یقین دہانی کے ساتھ کہا جا رہا ہے، اس بات کو یقین سے تعلق رکھو۔ کس بات کا یقین کیا جائے؟ ان اللہ شدید العقاب، کہ اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو یہ وارننگ نہیں ہے، یہ دھمکی نہیں ہے ان لوگوں کے لیے جن کا قول اور فعل اور زبان کے اور اندر سے کچھ اور۔ یہ ان لوگوں کو وارننگ دی جا رہی ہے، انسان بن جاؤ، میں نے تمہیں بندہ بنایا ہے، تم بندے بن کر دکھاؤ۔ ہاں، ان لوگوں کے لیے بھی رب تعالیٰ نے ایک بڑی پیاری اور میٹھی زبان سے ارشاد فرمایا، وَأَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ بھول سے غلطی ہو ہی جاتی ہے، انسان بھٹک جاتا ہے، دل سے نہیں، اوپر سے شیطان کے بہکاوے میں آ ہی جاتا ہے۔ اگر اس سے ایسی غلطی ہو جائے تو پھر اللہ کو جابر ہی نہیں پاؤ گے، اللہ کو قاہر ہی نہیں پاؤ گے، اللہ کو بڑا مہربان بھی پاؤ گے، اللہ کو معاف کرنے والا بھی پاؤ گے، کیونکہ یہ اس کی صفت اس کے غصے پر ایسی غالب ہے۔ فرمایا کہ پکڑنے پر آئے تو چھوٹی سی غلطی پر پکڑ لے، نہ پکڑنے پر آئے تو 80 سال تک تمہیں کچھ نہ کرے۔ 80 سال تم نافرمانی کرتے رہے، بچپن سے شروع ہوئے اور آج 80 سال کی عمر میں کھڑے ہو، آج بھی تیری کمر سجدے کے لیے رب کے سامنے نہیں جھک رہی، آج بھی تیری یہ بدماشی اور تیری یہ عیاری اور یہ تیری مکاری عروج کو چھو رہی ہے، اس میں زوال آ ہی نہیں رہا۔ تیری کمر کے اندر لچک اور تیری گردن میں خم کیوں نہیں آ رہا؟ اللہ تمہیں اس بات سے ڈرانا چاہتے ہیں، ڈر جاؤ۔ اگر فرمایا کہ تو 80 سال نافرمانی کرتے 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 جب تیرا جسم تیرا ساتھ چھوڑ جائے، جب تیرا گوشت تیرا ساتھ چھوڑ جائے، جب تیری ہڈیاں تیرے جوڑ تیرے ساتھ چھوڑ دے، جب تیرے اعضاء اور اعصاب تیرا ساتھ چھوڑ دیں، اور جب کہیں کا نہ رہے، نہ رشتہ داروں کا، نہ گھر والوں کا، نہ محلے والوں کا، اب کہیں کا نہیں ہے، مسجد کے ایک کونے میں آ کر تمہیں تنہائی کے اندر صرف اتنا کہہ دیا، یا اللہ مجھ سے 80 سال غلطی ہوتی رہی، لیکن میری عقل پہ پردہ پڑا ہوا تھا، مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی میں نے کرنا کیا ہے۔ اے اللہ، اب تو کوئی بھی نہیں رہا، تیرے سوا میں تیرے دروازے پر آ گیا، اگر تو نے بھی مجھے دھتکار دیا تو میں تو ہلاک ہو جاؤں گا۔ تو میرا رب کہتا ہے، میں دنیا کے بادشاہوں کی طرح نہیں ہوں، مجھے تو ایسا پائے گا کہ میں غفور الرحیم ہوں۔ تو نے صرف اتنا کہہ دیا، اللہ میری توبہ، میں نے تیرے 80 سال کے گناہ ایسے صاف کر دیے گویا کہ تو نے کیا ہی نہیں، تیرے سارے گناہ ایسے معاف کر دوں گا، مجھے کون ہے پوچھنے والا؟ میں تو رب ہوں، میں تو پروردگار ہوں، میں نے تو تمہیں پیدا کر رکھا ہے، میں تمہاری پرورش کر رہا ہوں، تمہارے موسم کے مطابق تمہیں پھل دیتا ہوں، تمہیں سبزیاں کھلا رہا ہوں،
तुम्हें हर तरह का गोश्त पोस्ट खिला रहा हूं और तुम्हारी सेहत, तुम्हारी तंदुरुस्ती, तुम्हारी अगली और पिछली नस्ल की परवरिश नहीं कर रहा हूं। याद रख, मैं किसी को माफ कर दूं मुझे कोई नहीं पूछने। मैं तो तेरी इस जुमले का इंतजार कर रहा हूं कि शायद अभी ये कह दे अल्लाह मेरी तौबा, अभी कह दे मैं पिछले गुनाहों से माफी मांगता हूं, अभी कह दे तो अल्लाह फरमाते हैं मैं सारे माफ कर दूंगा। हाँ, ये बात भी ज़हन नशीन कर ली जाए, मा अलर रसूल इल्लल बलाग, पैगंबरों का काम सिर्फ इतना होता है पैगाम देना, जबरदस्ती पकड़ कर सजदा नहीं करवाया जा सकता। हमारा उलमा का काम क्या है, हम पैगाम पहुंचाते हैं, जबरदस्ती नहीं कह सकते तुम ये काम कर लो। हाँ, जिस वक्त जबरदस्ती का मौका था तब की है। हुजूर के दौर में किसी मुनाफिक को भी जुर्रत नहीं होती थी जमात की नमाज से महरूम हो जाए। उनको भी सहाबा गिरेबानों से पकड़कर घसीट कर मस्जिद में लाया करते। तुम्हें किसने इजाजत दी है घर में नमाज पढ़ने की? कौन होते हो तुम बगैर इजाजत के घरों में नमाज पढ़ने वाले? फर्ज नमाज मस्जिद के अंदर, फर्ज घर के अंदर अदा नहीं होते। बड़ी सख्त तंबीह जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाई, मेरा दिल चाहता है मैं उन घरों को आग ही लगा डालूं अगर मुझे इन बच्चों और औरतों का खतरा ना हो, इनकी फिक्र ना हो, तो मैं इन घरों को लकड़ियां जमा करूं और आग लगा दूं। और यह भी फरमाया कि घरों को कब्रिस्तान न बनाओ, घरों को तन्हाई में ना मुब्तला कर दो, बल्कि घरों के अंदर सुन्नतें और नवाफिल भी अदा किया करो। घरों को मायूसियों का घर न बनाओ, तन्हाई और वाहियतों का घर न बनाओ, वहां इबादत करो ताकि अल्लाह की रहमत बरसे। लेकिन फर्ज कहां अदा करने? मस्जिद के अंदर। घर में फर्ज अदा करने की इजाजत नहीं। वल्लाहु यअलमु मा तुबदून व मा तक्तमून। अल्लाह फरमाते हैं तुम कुछ करो ना करो मैं देख रहा हूं तुम्हारे अंदर क्या और बाहर क्या है। तुम गुफ्तार कैसी इख्तियार कर रहे हो, किरदार किस तरह के इख्तियार कर रहे हो। कोई चीज मुझसे छुपी हुई, छुपता वहां है इंसान जहां कोई ना हो। तो कोई रूए जमीन पर ऐसा खित्ता दिखा दे जहां कोई ना हो। जहां जाओगे तुम्हें अल्लाह वहां मिलेगा। पानी में चले जाओ अल्लाह वहां मौजूद है, तन्हाई में चले जाओ अल्लाह वहां मौजूद है। जनाब मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कहा था ना इस पत्थर को मारो, पत्थर को तोड़ो। पत्थर मारा, 2 टुकड़े हुआ, कहा और मारो, फिर टुकड़े हुआ, और मारो, फिर टुकड़े हुआ। अब उसकी 3 तहें टूट चुकी हैं, तीसरी तह में से एक कीड़ा मुंह में रिज़्क लिए हुए बाहर निकला। और मैं मूसा देख अल्लाह इस पत्थर के अंदर भी है। कहां नहीं अल्लाह? कौन सी जगह है जहां तुम अल्लाह को नहीं पा सकते? किसी बुजुर्ग ने इम्तिहान लेने के लिए अपने मुरीदों को कहा एक एक मुर्गा दिया और जाओ इसको वहां पर ज़िबा करके लाओ जहां कोई नहीं है। तन्हाई में ज़िबा करना है, अकेले में ज़िबा करना है। कोई शख्स कमरे में बंद हुआ, कुंडी लगाई, ज़िबा किया। कोई वॉशरूम में घुसा, कोई नहीं देख रहा। कोई अंधेरे में चला गया, कोई चारपाई के नीचे छुप गया। अब हर शख्स ने मुर्गे को ज़िबा कर दिया, सारे ज़िबा करके ले आए, एक बंदा ऐसे ही जिंदा ले आया। समझाने का अंदाज होता है, बाज़ औक़ात ऐसी सादी सी बात भी समझ आ जाया करती है। मैंने कहा तूने ज़िबा क्यों नहीं किया? सबसे बारी बारी पूछा तूने कहां किया, तूने कहां किया, तूने कहां किया। ये कहने लगा हजरत ये तो छुप गए, समझ रहे थे हमें कोई देख, लेकिन कैमरे की आंख तो देख रही थी। वो कैमरे की आंख तो देख रही थी। जिसको बिजली की जरूरत, जनरेटर की जरूरत, सोलर की जरूरत, वो हर वक्त दिन को भी रात को भी जर्रे जर्रे को देख रहा है। मैं जहां भी जाता था अल्लाह मुझे देख रहा था।
تو آپ نے تو یہ فرمایا تھے وہاں ذبح کر کے لانا جہاں کوئی نہ ہو. میں جہاں بھی جاتا اللہ تھا. سب کو یہ بات سمجھائی اور سمجھ آ گئی کہ واقعی اللہ ہر جگہ پر. تو یہاں اللہ یہی کہہ رہے یا لو ما تبدون و ما تکتمون, تم چھپ جو ظاہر کر رہے وہ بھی مجھے پتا ہے, جو دل کے اندر ہے تمہارے غلاظت بھری وہ بھی میں جانتا ہوں, دل میں محبت رسول ہے وہ بھی میں جانتا ہوں, دل کے اندر اللہ کا خوف و ڈر ہے وہ بھی جانتا ہوں, اور دل میں رسول اللہ صلی اللہ اور اللہ کے احکامات کی نفرت اور عداوت ہے, بغض ہے, وہ بھی میں جانتا ہوں. تم مجھ سے چھپا. میں یہ بھی بات سن لو, قل لا یستوی الخبیث والطیب, پاکی اور ناپاکی دونوں برابر نہیں ہو سکتے. ولو اعجبک کثرت الخبیث, تم سمجھتے ہو کہ ساری دنیا یہ گناہ کری جا رہی ہے, میں نے کر لیے تو کیا ہوا. اس کا مطلب یہ ہے, سادہ لفظوں میں سمجھا رہا ہوں, ولو اعجبک کثرت الخبیث, تم اس بات پر تعجب کرتے ہو کہ فلاں بھی یہ کر رہا ہے, فلاں بھی یہ کر رہا ہے, فلاں بھی کر رہا ہے, لیکن تجھے اس بات کا علم نہیں ہے, تیری عقل میں پردہ پڑا ہوا, تو سوچ نہیں سکتا, تو پوچھ نہیں سکتا کسی عالم سے, کیا تو ایسے ہی لکیر کا فقیر جیسے میرے بڑوں نے کیا میں ویسے ہی کرتا رہوں؟ نہیں, تجھے اللہ نے اگر شعور دیا ہے, عقل دی ہے, تو پوچھ یہ میں کام کرنے لگا ہوں یہ جائز ہے کہ ناجائز, یہ حلال ہے کہ یہ حرام ہے. اور تم سمجھتے ہو کھوتا گوڑا کوئی, ماں بیٹی کا مقام جدا جدا ہے, بیوی اور بہن کا مقام علیحدہ علیحدہ ہے, بیوی اور والدہ کا مقام علیحدہ علیحدہ ہے. یہ درجہ بندی شریعت نے کی, میرے رب نے کی ہے. ماں کے پاؤں کے نیچے جنت, جنت میں داخلے کا لیے, جنت میں داخلے کی جگہ باپ کی خدمت, دروازہ, دروازے سے گزرو گے تو جنت ملے گی. باپ کو ناراض کر لیتے ہیں, ماں کو سر پہ اٹھا لیتے ہیں, ایسا بھی نہیں ہے. باپ کو پوچھتا کوئی نہیں, وہ کس طرح کما کے لا کر دیتا ہے, کتنے وہ جتن کرتا ہے, کہاں وہ جھوٹ بول بول کر کما رہا, کہاں ٹوکری کے نیچے پس رہا, کہاں وہ ہاتھوں کو, اپنے ہاتھوں کو اوپر بڑی بڑی چنڈیاں بنائی ہوئی, اور وہ پکے ہوئے ہاتھ, کھینچے ہوئے ہاتھ, سارا دن کا تھکا ماندہ لا کر دیتا ہے, اور میں باپ کو اہمیت ہی نہیں دیتا. باپ کا مقام بھی سمجھو, ماں کا مقام بھی سمجھو, اور یہ مت سمجھو کہ کوئی ہمیں دیکھ نہیں رہا. یہ ساری غلاظتیں ہیں, بددینی کی وجہ سے ہے. ہمیں پوچھنا چاہیے کہ بھئی یہ کام کرنے لگا ہوں, یہ جائز ہے ناجائز ہے. پھر پوچھے کس سے, پوچھے ہوئے تو ہمیں شرم آتی ہے. کیا کہیں گے مولوی صاحب, بوڑھا ہو گیا, سفید داڑھی ہو گئی, ابھی تک تو اس بات کا علم نہیں. پھر بھی ہم شرم محسوس کرتے ہیں. درود شریف ہمیں آتا نہیں, کلمہ ہمیں صحیح آتا نہیں, فرائض کا ہمیں علم نہیں ہے, تو ہم فتوے لگاتے ہیں. مولوی تو اے جڑی گل کی نا بڑی غلط, الف بے تجھے آتی نہیں, اور فتوے مولوی صاحب پر, علماء پر فتوے. ہماری اوقات ہے کہ آج ہم علماء کو تانے دیں, علماء کی چیزوں کے بارے میں ادھر ادھر تذکرے کرتے رہیں. پتہ نہیں کتوں کماندا ہے, کہاں سے کھاتا ہے, اتنا اچھا پہنتا ہے, اتنی اچھے کام ہے, اس کا یہ کرتے ہیں, وہ کر دیا. آج تک تم نے 1 روپیہ مولوی صاحب کو نہیں دیا, اور فتوے اتنے بڑے بڑے تو لگا رہا ہے. مولوی ایسے ہوتے ہیں, اپنی اوقات کو دیکھ. میرا رب اگر اس کو دے رہا ہے, تیرے پیٹ میں مروڑ کے اٹھ رہے, تو نہیں دے رہا تو کیا ہوا, تو مولوی بھوکا مر رہا ہے. یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے, یہ کام برائی اور نیکی برابر نہیں ہو سکتے. گندگی اور پاکی برابر, برائی گندی چیز ہے اور نیکی اچھی چیز ہے, پاکیزگی ہے, اور میں دونوں برابر نہیں ہو سکتے. اللہ فرماتے ہیں یہ وہی سمجھتا ہے, فاتقوا اللہ یا اولی الالباب, یہ عقل مند لوگ ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. عقل مند لوگوں کو ہی پتا کہ برائی کیا ہے اور گندی چیز کیا ہے اور اچھی اور نیکی کیا ہے. فرمایا یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں, اس لیے تمہیں سمجھا رہا ہوں
عقل کے گھوڑے نہ دوڑاؤ، پوچھ لو جہاں سمجھ نہیں آتی، پوچھ لو جہاں پتہ نہیں چلتا۔ اب یہاں ایک بات اور ذہن نشین کر لی جائے جو بتانا ضروری ہے کہ کچھ لوگ ایسا کاروبار کرتے ہیں جو حرام ہے۔ صحابہ کے دور میں ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حرام تھی شراب، اب ہوئی ہے، پہلے نہیں تھی، پہلے شراب حرام نہیں تھی، اب شراب حرام ہوئی ہے، تو میری تو دکان تھی، تو شراب بیچ کر میں نے بہت ساری رقم جمع کر رکھی تھی، اس کا کیا کروں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ حج پر خرچ کرے گا، قربانی پر خرچ کرے گا، زکوٰۃ کی جگہ پر استعمال کرے گا، تیری ادا نہیں ہوگی۔ شراب بیچ کر جو پیسہ اس نے جمع کر رکھا تھا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کا ثواب، میں فلموں کا کام کروں، میں سودی کاروبار کروں، میں ایسے وہ کام کروں جو شریعت کے اندر حرام ہے، اور اس میں سے جو مجھے قیمت ملے، جو پیسہ ملے، اس کو جمع کر کے رکھوں، پھر اس کی مسجد بنا دوں، یتیموں پر خرچ کر دوں، کوئی رفائی کام کر دوں، اس کا ایک ثواب نہیں ملے گا، ایک بھی نیکی نہیں ملے گی۔ اللہ کے کاموں میں اللہ پاکیزہ مال مانگتا ہے، حرام مال نہیں مانگتا۔ ہم نے اس کو پاک کرنا ہے۔ ہاں اگر تیرے پاس اتنا پیسہ جمع حرام کا ہو گیا ہے، بغیر ثواب کے لیے سے کسی کو خرچ دے دے، لیکن اس کا ثواب ذہن میں نہیں رکھنا، ثواب نہیں ملے گا اس کا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی جب انہوں نے حکومت سنبھالی تو آپ سے پہلے جتنے حکمران تھے، 3-4 جو ان کے عزیز و اقربا میں سے تھے، انہوں نے بڑا ظلم کر رکھا تھا اور حرام مال سے خزانے کو بھر دیا ہوا، نجات ٹیکس لگائے ہوئے تھے ہر چیز پر، تم جو مرضی کرو لیکن حکومت کو بتا دیتے رہو، ماہانہ حکومت کو آپ لوگوں کی جیبیں کاٹو اور منتھلی پولیس والوں کو دیتے رہو، ٹھیک ہے، چوری بجلی استعمال کرتے رہو لیکن میٹر ریڈر کو، لینڈ مین کو ماہانہ لگاتے رہو، تمہیں اس کا اے سی کا بل نہیں آئے گا، کوئی ٹینشن نہیں لینی، تم گیس کا میٹر اندر سے کھلا کر لو اور لینڈ مین کو دیتے رہو، تمہارا نظام چلتا رہے گا، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، لیکن وہ کسر نکل جایا کرتی ہے، سال میں ایک آدھی دفعہ ایسا بل آ جاتا ہے جو پچھلے کی کسر بھی نکل جاتی ہے، اس سے پوچھو بھائی تو نے یہ کام کروایا تھا، بھائی میں تو بدل گیا ہوں، میں تو ٹرانسفر ہو گیا ہوں، اب تم جانو تمہارا کام جانے، میرا تو یہاں تک ہی کام تھا نا جب تک میں تھا، کوئی آپ کی طرف آیا پوچھنے والا؟ نہیں جی، اب تم جانو وہ جانے، یہ کیا بات ہے؟ یہ کس کو پردے میں رکھا ہوا ہے؟ یہ عقل مندی ہے ہماری؟ یہ ذہنی فطور نہیں ہے کہ ہم اس غلطی پر نہیں ہیں؟ یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس کو غور کر لیا جائے۔ حرام کا پیسہ جو اللہ کے ممنوع چیزیں ہیں، ممنوع کردہ چیزوں کا پیسہ، اب کچھ لوگ کہتے ہیں جی بینک میں ملازمت کرتا ہوں، میں کون سا حرام کماتا ہوں، میں اپنی محنت مزدوری کرتا ہوں، بینک کا سارا کاروبار حرام کا ہے، سود کا پیسہ تنخواہوں میں جاتا ہے، یہ تنخواہ جو ملازموں کو مل رہی ہے سود کے پیسے سے ملتی ہے، تو اس کو سمجھانے کے لیے یہ سمجھ لیا جائے کہ جو کہتے ہیں کہ میں بڑا صاف ستھرا کام کر رہا ہوں، اس کی صفائی کی مثال یہ ہے کہ ایک بندے نے گٹر کے آگے پائپ لائن لگائی اور آگے جا کر اس نے فلٹر لگا لیا، پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ گٹر سے، پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ گٹر سے، اور آگے فلٹر لگا لیا، کیا وہ صاف ہو جائے گا؟ پاک ہو جائے گا؟ کیوں؟ مثال یہی ہے، کام پیچھے سود کا چل رہا ہے اور آگے آ کر ہم نے کہہ دیا جی تو میں تو اپنی مزدوری لے رہا ہوں، یہ کون سا حرام ہے؟ چوری کا مال پتہ چل گیا اس محلے میں فلاں چیز چوری ہو گئی ہے اور وہ استعمال کی چیزیں سارے اس کو استعمال کر رہے ہیں، وہ بک گئی دکان پہ، ہر بندہ اس کا خریدار بن گیا، اب وہ لے کر اپنے گھر میں پکا کر اس نے کھا لی، اس نے کہا کہ میں تو پیسوں کی لے کر آیا ہوں، یہ تو حرام کی نہیں ہوئی۔ اور میں تقوی یہ ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چلا کہ ایک محلے میں بکری چوری ہوگی،
7 سال تک حضرت نے بکری کا گوشت نہیں کھایا. نہیں کہ حضرت چوری کسی اور نے کی, بکی کہیں اور جا کر گوشت کوئی اور لے کے گیا اور آپ نے کیوں چھوڑ دیا؟ اور میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں اپنی رقم سے حرام نہ خرید لوں اور میرا سارے کیا دھرا سارے کا سارا ختم ہو جائے, ضائع ہو جائے. حرام کھانے سے چہرے کا نور, برکت, مال سے, جان سے سب نکل جاتی. اس لیے ان چیزوں سے بچنا بہت ضروری ہے. فرمایا یہ ساری چیزیں میں اس لیے بتلا رہا ہوں, فاتقوا اللہ یا اولی الالباب, اللہ سے وہی ڈرے گا جو سمجھ رکھتا ہے, جو عقل رکھتا ہے, جو شعور رکھتا ہے. یہ ساری چیزیں اس لیے ہیں لعلکم تفلحون, تاکہ تم جہنم سے بچ جاؤ, تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ, تاکہ تم پر اللہ مہربان ہو جائے. اللہ ہم سب کو اپنے احکامات پر 100% عمل کی توفیق نصیب فرما دے. جو فرمایا, جن سے روک دیا, ہمیں اس سے رکنے کی اللہ توفیق نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.